ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ سامنے کی پہاڑیوں میں ایک عظیم الشان اور مہیب غار ہے۔ مقدس ہیگوں کا کہنا ہے کہ نیمون اسی غار میں رہتا ہے اور اس سے قبل کی قربانیوں کو بھی وہیں قبول کیا گیا تھا۔ ڈھول بجا بجا کر نیمون کو اطلاع دی جاتی ہے کہ قربانی حاضر ہے، اور اگر وہ غار میں موجود نہیں ہوتا تو ان کی آوازوں کو سن کر آ جاتا ہے۔ کیا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ ان آوازوں کو سن کر قبل از وقت آ جاتا ہو اور اس نے قربانی لے کر آنے والوں، میرا مطلب ہے کہ ڈھول بجانے والوں پر حملہ کر دیا ہو؟ میں نے ان لوگوں سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ وہ اپنوں کو پہچانتا ہے، وہ اپنے پرستاروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ ہاں، ان کی دی ہوئی بھیٹ خوشی سے قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کبھی بھیٹ نہ پہنچ سکے تو پھر وہ بستیوں کا رخ بھی کر لیتا ہے، اور اس کے بعد بستیوں کی خیر نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہیگوں نے اس لیے ایک قانون بنایا ہے، ہر بستی کے لوگ بھیٹ دیتے ہیں۔ میں نے ساری تفصیل سنی، لیکن ان میں سے کوئی بھی نیمون کا صحیح حلیہ نہیں بتا سکا۔ بہر صورت میں اس کی تلاش میں جانے کے لیے مکمل طور تیار تھا۔ تب میں نے اعلان کیا، میرے ساتھ ہافو جائے گا۔ ہافو ایک کمسن نوجوان تھا۔ بھاری جبڑے اس کی سخت گیر طبیعت کا پتہ دیتے تھے۔ چمکدار آنکھیں پھرتی اور دلیری کا اظہار کرتی تھیں۔ کیا تمہیں اعتراض ہوگا ہافو؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں آشولے، مجھے خوشی ہے کہ تو نے اچانک میرا انتخاب کر لیا، اور تو جس کا انتخاب کر لے اس کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تب ہم کل روانہ ہوں گے، تجھے تیار رہنا ہوگا۔ میں تیار رہوں گا آشولے، ہافو نے کہا، اور یوں یہ نشست برخاست ہو گئی۔ دوسری صبح میرے ایما پر ان 5 نوجوانوں کو آزادی دی گئی کہ وہ اپنے لیے 5 عورتیں پسند کر لیں۔ وہ جھیمپے شرمائے اور پھر اپنی اپنی پسندیدہ عورتوں کی طرف انگلی اٹھا دی۔ جو بچ گئی تھیں ان کی نگاہوں میں دبی دبی چنگاریاں تھیں۔ میں نے دل میں سوچا، ان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے کسی کو پکڑ کر لاؤں گا۔ فی الحال کیا کروں، یہی 5 ملے تھے۔ یہ رسم پوری ہو گئی تو میں نے روانگی کا اعلان کر دیا۔ تب ہافو میرے قریب آ گیا۔ میں اپنی عورت سے کیا کہوں آشولے؟ اس نے پوچھا۔ یہی کہ وہ تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ کیا یہ سچ ہے آشولے؟ کیا در حقیقت میں اسے لے جا سکتا ہوں؟ ہاں، تیری عورت تیرے ساتھ جائے گی اور میری عورت میرے ساتھ، میں نے کہا۔ تو نے میرے ذہن پر ایک بڑا بوجھ لادا اور پھر اسے آسانی سے اتار دیا آشولے۔ جب تو نے عورت دی تو میں پریشان ہو گیا کہ اب اس عورت کا کیا کروں گا۔ لیکن وہ خوشی کے عالم میں پوشیانہ کی طرف دوڑ پڑا۔ میں مسکراتا رہا۔ بہرحال پھر میں نے روانگی کی تیاریاں کی، پانی اور خوراک کا بندوبست کیا، اور اتنی خوراک ساتھ لی کہ کافی روز کام آ سکے۔ سیاہ خرگوشوں کے شکار کے لیے میں نے چپٹے پھل نکالے اور پھینک کر مارنے والے چاقو لیے، جن کا صحیح نشانہ اچھے خاصے جانور کو پچھاڑ سکتا تھا۔ تب میں نے ابانیہ سے پوچھا کہ کیا وہ میرے ساتھ خوشی سے چلنے کو تیار ہے۔ میں تو تیرے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک رہنے کو تیار ہوں آشولے۔ میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے دوسروں میں سرفراز کیا۔ تو یوں پروفیسر، 2 جوڑے جنگل کو روانہ ہوئے۔ پھرتیلے اور طاقتور ہافو کے پاس بھی عمدہ ہتھیار تھے۔ افسوس ہمارے پاس سفر کے لیے عمدہ گھوڑے نہیں تھے، ورنہ یہ سفر زیادہ آسان اور زیادہ تیز رفتار رہتا۔ تاہم نہ مجھے پرواہ تھی نہ ہافو کو۔ ہاں، ہم دونوں اس قدر مضبوط تھے کہ کم از کم اپنی عورتوں کو گھوڑوں کی کمی محسوس نہ ہونے دیتے۔ پوگاس اور ہمارے ساتھی ہمیں رخصت کرنے آئے تھے،
پوگاس کے چہرے پر اب بھی سخت تشویش کے آثار تھے۔ میں تیری واپسی کا بے چینی سے انتظار کروں گا آشولے، اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں تیری بستی کے لیے کچھ اور سہولتیں، کچھ اور آسائشیں لے کر لوٹوں گا پوگاس، تو فکر نہ کر، میں نے اسے جواب دیا۔ اور پھر وہ لوگ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک ہم انہیں نظر آتے رہے۔ ابانیہ بہت خوش تھی، ہافو بہت خوش تھا، اور پوشانیا کے چہرے پر بھی مسرت کے آثار تھے۔ اسے بھی مستقل طور پر مرد مل گیا تھا، اور اب اسے اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ سبززار گم ہوتے رہے، ہم اپنا علاقہ بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ سفر کی ابتدا تھی، خاصی تیز رفتاری سے فاصلے طے کیے گئے، اور پھر سورج ہمارے سروں سے گزرتا ہوا مغرب میں جا پڑا۔ تب ہم نے قیام کر لیا۔ چٹانیں چاروں طرف بکھری ہوئی تھیں، خطرناک علاقہ تھا، حشرات الارض مل سکتے تھے، کیونکہ درندوں نے تو یہ سرزمین خالی ہی کر دی تھی۔ میں نے ہافو اور پوشیانہ کو اس خطرے سے خبردار کر دیا۔ تم لوگ کسی عمدہ چٹان کے پیچھے اپنا مسکن بنا لو، لیکن ہوشیار رہنا، یہاں زہریلے کیڑے مل سکتے ہیں۔ تیرا خیال درست ہے آشولے، تاہم میں احتیاط رکھوں گا، ہافو نے کہا۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور پانی پیا، پھر ہافو نے مجھ سے اجازت طلب کی۔ ضرور ضرور، لیکن اپنی عورت کے ساتھ پہلی رات تو عجیب و غریب ماحول میں گزر رہا ہے ہافو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تاہم یہ رات میرے لیے بہت دلکش ہے، ہافو شرماتے ہوئے بولا۔ ابھی کچھ دیر کے لیے چاند نکل آئے اور رات اور زیادہ دلکش ہو جائے گی، میں نے کہا، اور وہ پوشیانہ کے ساتھ ایک چٹان کے عقب میں چلا گیا۔ تب میں نے ابانیہ کی طرف دیکھا، وہ بھی مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ابھی چاند نکل آئے گا آشولے، اس نے جذبات بھری آواز میں کہا، لیکن میرے چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے، میں نے رومان بگاڑتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ اندھیرا تو ہے، ابانیہ حیرانی سے بولی۔ نہیں ابانیہ، میرا چاند میرے پہلو میں ہے، تو بھی چاند کی مانند خوبصورت ہے۔ اوہ آشولے میرے محبوب، تیرا بدن روشنی سے بنا ہوا ہے، میں تیری منظور نظر ہوں، جو چاہے مجھے کہہ لے، لیکن تیرے بارے میں یہ بات کسی ستائش پر محمول نہیں ہے۔ کون ہوگا تیرے جیسا؟ روئے زمین پر تیرا جیسا جوان نظر نہ آئے گا۔ میں تیری دیوانی ہوں میرے محبوب، تیرے چٹان جیسے سینے کی سختی اور کشادگی، تیرے فولادی بازوؤں کی گرفت کسی عورت کا ارمان نہ ہوگی۔ ابانیہ نے اپنے نازک ہاتھ میری گردن میں ڈال دیے۔ میرے چند فکروں نے اسے بے قابو کر دیا تھا، اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے۔ وہ میرے فکروں سے بے قابو ہوئی، اور میں اس کے نازک جسم کے لمس سے، اور گڑیا میری آغوش میں سمٹ گئی، لیکن صرف دیکھنے کی گڑیا، اور حقیقت میں بہت کچھ۔ ابانیہ نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی، میری نگاہیں بھی چاند پر جمی ہوئی تھیں۔ ماحول پرسکون تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اپنے دوست ستاروں سے بہت عرصے سے ملاقات نہیں کی، انہوں نے دنیا کا نیا رنگ نہیں بتایا، حالات کیا کہہ رہے ہیں، ماحول کیا کہہ رہا ہے، لیکن فی الوقت اس کا کیا سوال تھا؟ ابھی تو دوسرے کام بھی خاصے الجھے ہوئے تھے، پہلے انہیں سلجھانا تھا۔ پراسرار ہیگوں کی سرزمین کی ملکہ شیمونا بار بار میرے ذہن میں آ جاتی تھی۔ میں اس جادوگر ملکہ کو دیکھنا چاہتا تھا، معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کا جادو میرے اوپر کیا اثر کرے گا۔ رات کا سکوت طاری تھا، اور پھر اس سکوت میں اگر ایک بھیانک چیخ اچانک بلند ہو جائے تو کون نہ اچھل پڑے گا۔ چیخ کی آواز اس چٹان کے عقب سے آئی تھی جہاں ہافو اور پوشیانہ موجود تھے، اور چیخ یقیناً پوشیانہ کی تھی۔ ابانیہ گھبرا کر جاگ گئی، لیکن میں ابانیہ کو کچھ بتانے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے لمحے میں نے اپنا کھانڈا اٹھا کر چٹان کی طرف چھلانگ لگا دی، اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ ہافو اپنی زندگی کی سخت مشکل میں تھا، غالباً وہ دونوں بھی زندگی کے رموز سے آسودہ ہو کر سکون کی نیند سو گئے تھے، اور رات کے شکاری نے اپنا شکار تاک لیا تھا۔ بہت زیادہ لمبا اور بہت ہی موٹا اژدہا تھا، لیکن اسے اژدہا کہنا مناسب نہ تھا، کیونکہ اژدہے سانپ کی مانند پھن نہیں پھیلاتے، چنانچہ وہ کوئی دیو قامت نسل کا سانپ تھا، جس کا رنگ گہرا سیاہ اور چاندنی میں چمکنے والا تھا۔ خطرناک بات یہ تھی کہ وہ ہافو کے عین سر پر تھا۔ ہافو زمین پر چت لیٹا تھا،
اور سانپ کا سایہ اس کے پورے جسم پر پڑ رہا تھا۔ ہاں، پوشیانہ اس سے کچھ دور تھی، اس لیے وہ چیخ کر مجھے اپنی سمت متوجہ کر سکتی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہافو چت پڑا ہوا تھا، اس نے اپنا جسم کسی مردے کی مانند ساخت کر لیا تھا۔ اگر وہ ہلنے کی ذرا سی بھی کوشش کرتا تو سانپ اسے مدافعت سمجھ کر اس پر حملہ کرنے میں پہل کر دیتا۔ صورتحال خطرناک تھی، لیکن میرے لیے نہیں۔ میں صرف یہ کوشش کرنا چاہتا تھا کہ سانپ ہافو کے بجائے میری طرف متوجہ ہو جائے، اور اس کے لیے میں نے سانپ کی پشت پر پہنچ کر زور زور سے زمین پر پاؤں مارے، اور چالاک شکاری دھوکہ کھا گیا۔ سانپ اپنی خوفناک جسامت کے باوجود تیزی سے پلٹا، اور اب وہ میرے مقابل تھا۔ ہافو نے برق کی طرح چھلانگ لگائی اور کھڑا ہو گیا۔ دور رہو ہافو، میں نے سانپ کی روشن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سانپ مجھ سے جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھا، لیکن اس حقیر کیچوے کا اور میرا کیا مقابلہ۔ بالآخر میں نے پہل کی اور اس کی طرف بڑھا۔ سانپ کی پھونکار بڑی خوفناک تھی، اس کے منہ سے چنگاریاں نکل پڑی تھیں۔ ممکن ہے پوشیانہ اور ہافو لرز گئے ہوں گے، لیکن میں سانپ کی شرارت سے ذرا بھی محفوظ نہیں ہوا۔ میں نے کھانڈا تولا اور دوسرے لمحے اسے زور سے گھمایا۔ سانپ نے پھرتی سے اپنے آپ کو اس وار سے بچایا، اور دوسرے لمحے اس نے میری ران پر منہ مارا، لیکن کیا ہی مایوسی ہوئی تھی اسے۔ بھلا چٹانوں پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے۔ میں نے اسے 2-3 بار حملہ کرنے کا موقع دیا، اور اسی لمحے ابانیہ کی چیخ سنائی دی۔ آشولے، آہ آشولے! وہ پاگل سمجھ رہی تھی کہ سانپ نے میرا کام تمام کر دیا۔ غالباً وہ سانپ کو میرے جسم پر کامیاب ہوتے دیکھ چکی تھی۔ اب چونکہ وہ میری طرف دوڑی آ رہی تھی، چنانچہ مجھے خطرہ ہوا کہ جوش محبت میں وہ سانپ سے میرا بدلہ لینے پر نہ تل جائے، اور اس خوفناک جانور کے سامنے اس کی حیثیت کچھ نہ تھی۔ وہ ایک پھونکار میں اسے پانی کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے ابانیہ کے قریب پہنچنے سے قبل یہ کھیل ختم کر دینے کا فیصلہ کیا۔ تب میں نے زیادہ مہارت سے کھانڈا سنبھالا، اور اس بار اس موذی کی ساری چالاکی رکھی رہ گئی۔ کھانڈے کے ایک وار نے اس کی موٹی گردن اس کے جسم سے دور کر دی، اور وہ کافی فاصلے پر جا گری، لیکن کٹی ہوئی گردن، جس کی لمبائی 3 فٹ اور موٹائی بھی تقریباً 1.5 فٹ تھی، کٹنے کے بعد بھی تقریباً 50 گز تک دوڑتی گئی تھی، اور اس سے نکلنے والی خون کی موٹی دھار سنگلاخ چٹان پر ایک چوڑی سرخ لکیر چھوڑ گئی تھی۔ باقی جسم عجیب تماشا دکھا رہا تھا۔ اس میں بل پڑ رہے تھے، اور کبھی وہ درمیان سے بلند ہو کر اٹھتا چلا جاتا، پھر وہ حصہ نیچے آ جاتا اور دوسرا حصہ بلند ہو جاتا۔ ابانیہ ٹھٹک گئی تھی۔ پوشیانہ ہافو کے جسم سے لپٹ کر کانپ رہی تھی۔ ہافو کا چہرہ بھی چاندنی میں زرد نظر آ رہا تھا۔ اس طرح ہم سب خاموشی سے اس دیو قامت سانپ کے جسم کی قوت دیکھتے رہے۔ ہاں، بلا شک اگر اس جسم کی لپیٹ میں کوئی آ جاتا تو اس کی قوت اسے پیس کر رکھ دیتی، لیکن ہافو اور پوشیانہ اس سے کافی دور تھے۔ تب آہستہ آہستہ جسم سرد ہو گیا، اور پھر اس کی تمام حرکتیں بند ہو گئیں۔ آہ آشولے، آشولے! کیا تم محفوظ ہو؟ آہ، کیا وہ تمہارے جسم کو مضروب کرنے میں کامیاب نہیں ہوا؟ ابانیہ نے کہا، اور پھر وہ میری طرف دوڑ پڑی۔ میرے نزدیک آ کر وہ میرے جسم کو ٹٹولنے لگی، اور میں نے اس کے گال پر پیار سے چٹ لگائی۔ دیوانی، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ آشولے، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے تیرے جسم پر حملہ آور ہوتے دیکھا تھا۔ مجھے بتا میرے محسن، تیرے جسم میں زہر تو نہیں داخل ہوا؟ ہافو بھی میرے قریب پہنچ گیا تھا۔ نہیں ہافو، میں محفوظ ہوں، تو فکر نہ کر۔ لیکن بڑا شریر جانور تھا، اور بڑا ہی حاسد، لیکن اسے کوئی مادہ نہیں ملی، اسی لیے وہ تیری رنگین رات برداشت نہیں کر سکا۔ مجھے افسوس ہے کہ تو نے اپنی عورت کے ساتھ پہلی رات خوف کی رات منائی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو محفوظ ہے آشولے۔ آہ میرے محسن، مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ تیری مدد کے لیے آگے نہ بڑھ سکا، لیکن میرے حواس بحال نہ رہ گئے۔ تو اس بات پر میری ایک ہدایت سن ہافو۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کا موقع مل گیا۔ سن، ہدایت یہ ہے کہ جب میں دشمن سے نبرد آزما ہوں تو یہ سوچ کہ میری اور اس کی جنگ میں کبھی مداخلت نہ کرنا، کہ میں اس سے کمزور پڑ رہا ہوں۔ میرا حکم ہے، میری درخواست ہے،
میری التجا ہے کہ اس وقت مجھ سے اور میرے دشمن سے دور رہنا، ورنہ میں تمہاری مداخلت کی وجہ سے نقصان بھی اٹھا سکتا ہوں۔ اچھا، تب پھر تجھے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے عاشولے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ میرے حق میں بہتر ہے کہ جب میں اپنے دشمن سے جنگ کر رہا ہوں تو میری پوری توجہ اسی طرف رہنے دی جائے۔ میں خیال رکھوں گا عاشولے، ہافو نے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ تب میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں ابانیہ، ابھی رات باقی ہے؟ ہاں، اور اس حادثے نے رات کی تازگی اور ولولوں کو طلب بخش دی۔ ابھی رات باقی ہے میرے محبوب، ابھی رات باقی ہے، دبلی پتلی لڑکی نے ہمت سے کہا، اور ہم دونوں نے بھی اسے پہلی رات گردانا۔ ابانیہ حیرت انگیز خصوصیات کی مالک تھی، بے حد نازک لیکن کبھی نہ تھکنے والی، لیکن دوسری صبح ہافو کی حالت زیادہ اچھی نہ تھی۔ نہ جانے خوف سے یا چاندنی کے خراج سے اس کا چہرہ اترا تھا، تاہم میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ ہم نے صبح کی غذا کھائی اور پھر میرے ایمام پر سانپ کے جسم کے ایک مخصوص حصے کو چھوڑ کر بقیہ حصے کی کھال اتار دی گئی، اس کے ٹکڑے کیے گئے اور ہم نے انہیں اپنی کمر پر لاد لیا۔ اس طرح ہمارے دشمن نے ہمارے لیے عمدہ گوشت فراہم کر دیا تھا۔ دوسرے دن کا سفر شروع ہو گیا اور یہ سفر ہمیں ہماری منزل پر پہنچانے والا تھا جو ہم نے سورج کی واپسی پائی۔ ہاں، یہ وہی جگہ تھی جہاں میں نے ہافو اور اس کے ساتھیوں کی مدد کی تھی۔ سنگلاخ چٹیل علاقہ جو دیکھنے میں بھیانک معلوم ہوتا تھا، سامنے ہی ڈھلان تھی اور ڈھلانوں سے نیچے وادی میں جو پہاڑیاں جن میں عظیم الشان غار تھے، اور بقول ہافو اور اس کے ساتھیوں کی یہی نیمون کی رہنے کی جگہ تھی۔ تو کیا خوفناک وجود اسی غار میں موجود ہے؟ میں نے سوچا۔ تب میں نے ان لوگوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور سب ڈھلان کے کناروں پر رک گئے۔ ہم رات اسی کنارے پر گزاریں گے، میں نے اعلان کیا۔ ظاہر ہے میری مخالفت کرنے والا کم تھا۔ یہاں تمہارے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے ہافو، لیکن ہم فاصلے اپنا لیتے ہیں۔ جیسی تیری مرضی، ہافو نے کسی قدر مردہ دلی سے کہا۔ کیوں، تیری آواز سست کیوں ہے ہافو؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عاشولے، اس بھیانک جگہ سے تو واقف نہیں ہے۔ گو پچھلی رات بھی میری زندگی موت سے ہمکنار ہوتے ہوتے بچی، لیکن تو بھروسہ کر کہ میں دوسری رات بھی وہاں سکون سے گزار سکتا ہوں۔ لیکن نیمون کے اس علاقے میں سکون کہاں؟ وہ بڑا بھیانک ہے، اور اگر وہ یہاں موجود ہے تو ہم اس سے آسانی سے خلاصی نہیں پا سکیں گے، جس طرح ہم نے سانپ سے زندگی بچا لی تھی۔ اس کی بات پر مجھے ہنسی آ گئی۔ گویا تیرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات تو اپنی عورت سے بھی لطف اندوز نہ ہو سکے گا۔ اس رات تو میں زندگی کے کسی شغل سے مطمئن نہ ہو سکوں گا عاشولے، تاہم تیری موجودگی سے میں مطمئن ضرور ہوں گا، اس لیے یہ رات مجھے اپنے ساتھ گزارنے دے۔ میں نے زوردار قہقہہ لگایا اور پھر پوشیانہ سے کہا، تیرا مرد تو بزدل ہے پوشیانہ، تو اسے دلیر بنانے کی کوشش کر، یہ میری رات بھی خراب کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میری اس بات پر پوشیانہ کے چہرے پر نہ تو مسکراہٹ آئی، نہ اس نے اس خیال پر کوئی تبصرہ کیا، بس خاموش رہی۔ مجھے اس خاموشی پر کسی قدر تعجب ہوا تھا، لیکن میں نے اس کی تشریح نہیں کی۔ بہرحال میں نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے بہت سی باتیں کی۔ ہافو کے چہرے سے جھجک کا اظہار ہو رہا تھا، تاہم وہ پوشیانہ کو لے کر چلا گیا تھا۔ تب میں نے مسکراتے ہوئے ابانیہ کی طرف دیکھا۔ کیا تو بھی خوف محسوس کر رہی ہے ابانیہ؟ میں جہاں کہیں بھی ہوں عاشولے، اگر تو میرے ساتھ ہو تو پھر خوف نام کی کوئی چیز میرے پاس نہیں پھٹک سکتی۔ ابانیہ مسکراتے ہوئے بولی، پھر آہستہ سے کہنے لگی، عاشولے، کیا بات ہے؟ میں نے اسے اپنی آغوش میں گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ایک بات بتاؤں؟ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نے پوشیانہ کی نگاہوں پر غور کیا ہے کبھی؟ کیا مطلب؟ اس وقت کوئی اسے دیکھے جب اسے احساس ہو کہ کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں ہے اور اس کی نگاہیں تم پر جمی ہوئی ہیں۔ اوہ، تم نے دیکھا؟ ہاں، کبھی محسوس کیا۔ وہ تیری طلبگار ہے عاشولے، شاید اسے اپنا مرد نہیں پایا۔ تو عورت ہے ابانیہ، تو نے محسوس کیا ہوگا۔
ہاں، میں نے محسوس کیا، اور کچھ اور بھی۔ وہ کیا؟ وہ مجھ سے ناخوش ہے۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں سلگ اٹھتی ہیں۔ اوہ، یہ بات غلط ہے، میں نے چونک کر کہا۔ میرے ذہن میں صدیوں پرانی ایک بات یاد آ گئی، جب رقابت کی کہانی پہلی بار میری نگاہوں میں آئی تھی۔ انسان نے بہت سے روپ بدلے ہیں، لیکن اس کی فطرت آج بھی برقرار ہے۔ تب تو تمہیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے ابانیہ۔ کیا مطلب؟ اگر وہ تجھ سے ناخوش ہے تو انتقام لینے کی کوشش نہ کرے، میں نے کہا۔ مگر میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ اس کے باوجود، بہرحال تو اس کی پسندیدہ مرد کی پسند ہے، اور تجھے معلوم ہے کہ تم لوگوں کے معاہدے کے تحت وہ بھی میری خلوتوں میں آ چکی ہے۔ ہاں، یہ بات مجھے معلوم ہے۔ بہرحال میں خود بھی کسی وقت اس سے بات کروں گا، لیکن تو ہوشیار رہنا۔ میں بھی اتنی کچی نہیں ہوں آشولے، تیری منظور نظر ہوں، اور اس تصور نے میرے دل میں بجلیاں بھر دی ہیں۔ میں پہلے سے کئی گناہ طاقتور ہو گئی ہوں۔ بے شک، بے شک، تیری طاقت کا راز ہر رات میرے اوپر کھلتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس نے بھی مسکراتے ہوئے میری آغوش میں اپنا منہ چھپا لیا۔ تب صبح ہو گئی۔ سورج کے سر ابھارتے ہی ہافو خوش خوش میرے پاس دوڑا آیا۔ ہم رات گزار چکے آشولے۔ ہاں، ہم رات گزار چکے۔ ایک پرسکون اور پرامن رات، ہافو مسرت سے بولا۔ یقیناً، میں اس کی بدحواسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔ دراصل وہ اتنا سہما ہوا تھا کہ اسے اس رات میں خوفناک ہنگاموں کا یقین تھا، لیکن غیر متوقع طور پر پرسکون تھی۔ پھر ہم نے ناشتہ کیا۔ سانپ کے گوشت کے لذیذ قتلے بھونے گئے۔ ہمارے پاس انہیں بھوننے کا سامان موجود تھا، اور پھر ناشتے کے بعد ہم چاقو چوبند ہو گئے۔ تب میں نے ہافو سے کہا، رات کی خاموشی سے تو نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہافو؟ یہی کہ نیمون یہاں موجود نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ غار سے نہ نکلا ہو۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے۔ کیا تم میرے ساتھ غار میں جانا پسند کرے گا؟ تو حکم دے تو ضرور، ہافو نے کہا۔ تب میں حکم دیتا ہوں کہ تو یہاں رہ کر عورتوں کی نگہداشت کر، میں ان غاروں میں نیمون کو تلاش کروں گا۔ تنہا، ہافو تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ ہاں، تنہا۔ لیکن یہ مناسب بات نہ ہوگی آشولے، تو اس خطرے سے ناواقف ہے جسے نیمون کہتے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہی کیا جائے، میں نے ہافو کی بکواس کو کسی قدر مقدر کرتے ہوئے کہا، اور ہافو خاموش ہو گیا۔ لیکن اسی وقت ابانیہ بول پڑی۔ مجھے بھی اعتراض ہے آشولے۔ کیا اعتراض ہے تجھے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں تجھے تنہا نہیں جانے دوں گی، میں خود بھی تیرے ساتھ چلوں گی۔ ابانیہ نے پوری مضبوطی سے کہا، گو بات ایسی تھی جس پر غصہ آئے۔ بھلا یہ بے وقوف لڑکی میرے ساتھ جا کر کیا کرے گی؟ کیا اسے ساتھ لانا حماقت ہے؟ لیکن ایک دوسرے خیال نے میرے ذہن کو ٹھنڈا کر دیا۔ جس جگہ سے ہافو جیسا جیالہ خوفزدہ ہے، وہاں یہ لڑکی میرے ساتھ جانے کو تیار ہے، صرف محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ اس طرح اس کی یہ حماقت کی بات بھی قابل معافی ہے۔ تاہم میں نے کہا، میں تجھے خود سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا ابانیہ، لیکن جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں تیرا جانا مناسب نہ ہوگا، اور اب میں چلتا ہوں۔ ہافو، ابانیہ کی حفاظت تیرا فرض ہے، اور تیری عورت کے بارے میں تو تجھ سے کہنا بیکار ہے۔ بے فکر رہ آشولے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ نیمون یہاں موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد مجھے کسی شے کی پرواہ نہیں رہ جاتی، ہافو نے کہا۔ اور اس کے بعد میں نے ابانیہ سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ میں ڈھلان پر اترنے لگا، اور اب چونکہ میں تنہا تھا، سوائے اپنے چوڑے کھانڈے کے میرا کوئی ساتھی نہ تھا، اس لیے اترنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نیچے پہنچ گیا۔ وہ ستون ابھی تک وہیں پڑا ہوا تھا جس سے ہافو اور اس کے ساتھیوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ میں نے اس خوفناک غار کی طرف رخ کیا جس کا دہانہ اتنا بلند تھا کہ کئی ہاتھی اوپر نیچے کھڑے ہو کر گزر سکتے تھے۔ اس کی چوڑائی بھی ایسی ہی تھی، لیکن قریب پہنچنے سے اس کی شکل بڑی عجیب نظر آتی تھی۔ نوکیلے پتھر اس طرح ابھرے ہوئے تھے جیسے کسی عفریت کے دانت ہو۔ کھلا ہوا غار کسی بھیانک جانور کے کھلے ہوئے جبڑوں کی مانند تھا۔ میں نے تیزی سے سفر طے کیا اور غار کے سامنے پہنچ گیا۔ فاصلہ اتنا ہو گیا تھا کہ ڈھلان کے کنارے پر کھڑے ہوئے تینوں افراد نظر آ رہے تھے۔
غار اندر سے زیادہ تاریک نہیں تھا، اوپری سمت میں کہیں کہیں رکنے تھے جن سے روشنی کی شعاعیں اندر آ رہی تھیں، اور غار میں اتنی روشنی تھی کہ اندرونی منظر صاف نظر آ سکے۔ انتہائی عظیم الشان غار تھا، چاروں طرف ہڈیاں، کھوپڑیاں اور پنجر پڑے ہوئے تھے۔ ان میں جنگلی بیلوں کے پنجر، شیروں اور دوسرے جانوروں کے پنجر بھی تھے، اور انسانی ڈھانچے، کھوپڑیاں، ہاتھ اور پاؤں بھی تھے۔ بے حد خوفناک منظر تھا۔ یقیناً لڑکیاں اور شاید ہافو بھی یہاں آ جاتا تو خوف سے ان کے دلوں کی حرکت بند ہو جاتی، لیکن پورے غار میں اس خوفناک وجود کا نشان نہیں تھا۔ یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ یہ اس کا مسکن ہے، لیکن خود وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ ایک بار پھر میرے ذہن میں الجھن پیدا ہو گئی۔ کاش وہ مل جاتا، کاش میں اسے دیکھ سکتا، اس سے دو ہاتھ کر سکتا، لیکن وہ کون جانور ہے جو شیر اور دوسرے خوفناک جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتا؟ بہرحال مجھے مایوسی ہوئی تھی۔ یہاں ان غاروں میں اور کچھ نہیں تھا۔ دفتن ایک سرسراہٹ ہوئی اور میں چونک پڑا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکرا کر رہ گیا۔ ایک استخوانی کھوپڑی آہستہ آہستہ میری طرف رینگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے خالی حلقے مجھے گھورتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ کھوپڑی آہستہ آہستہ میرے بالکل قریب آ گئی۔ وہ میرے پیروں کو چھونے لگی اور میرے پاس رک گئی۔ اب وہ دائیں بائیں کھسک رہی تھی۔ میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے جھک کر کھوپڑی کو اٹھا لیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، لیکن دوسرے لمحے ایک سیاہ رنگ کا چوہا کھوپڑی کے نیچے سے نکل کر ایک طرف دوڑ گیا۔ میں نے چوہے کو دیکھا اور پھر مجھے ہنسی آ گئی۔ گوشت کی بو پر چوہا کسی طرح کھوپڑی میں داخل ہو گیا تھا اور پھر وہ اس میں بند ہو کر رہ گیا، چنانچہ وہ کھوپڑی کو لے کر چل رہا تھا۔ بہرحال یہاں کچھ نہیں تھا، اس لیے میں غار سے باہر نکل آیا۔ یقیناً ڈھلوان کے بلند سرے پر کھڑے ہو کر لوگ غار کے دہانے پر نظریں جمائے دہشتناک چیخوں اور خوفناک آوازوں کے منتظر ہوں گے، لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ کہاں اس پراسرار وجود کو تلاش کیا جائے؟ کچھ بھی ہو، اس کی تلاش میں تو آگے بڑھنا ہی پڑے گا۔ میں وادی کے میدان کو عبور کرنے لگا اور پھر ڈھلان کے سرے پر پہنچ گیا۔ اوپر کھڑے ہوئے لوگ ہاتھ ہلا ہلا کر چیخ رہے تھے، شاید وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ سورج پورے طور سے بلند ہو گیا تھا۔ میں ڈھلان چڑھنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ تینوں میری طرف دوڑ رہے تھے۔ کیا ہوا آشولے؟ کیا ہوا؟ کیا وہ اندر موجود نہیں تھا؟ ہافو نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں، اندر کچھ نہیں تھا، میں نے جواب دیا۔ میں سمجھ گیا تھا، میں سمجھ گیا۔ اگر وہ ہوتا تو ماحول اتنا پرسکون نہ ہوتا، ہافو نے مسرت سے خلقاری لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن اسے تلاش کرنا ضروری ہے ہافو، ہم اسے تلاش کریں گے۔ میں حاضر ہوں آشولے، لیکن تیرا جیسا جیالا، تیرا جیسا دلیر میں نے اس سے قبل نہیں دیکھا۔ یقیناً تو دیوتاؤں کی سی دلیری رکھتا ہے، یقیناً تو عام انسانوں سے بہت مختلف ہے۔ ہمیں کس طرف چلنا ہوگا ہافو؟ ہاں، میں ایک بات تیرے ذہن میں ڈال دینا چاہتا ہوں۔ حکم دے آشولے۔ میں نے محسوس کیا ہے عام حالات میں تو دلیر انسان ہے، لیکن نیمون کے نام پر تیرا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تو اس سے خوفزدہ ہونا چھوڑ دے اور اس بات پر یقین رکھ کہ میرا اور اس کا جب سامنا ہوگا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ ہاں، اگر تو نے اس کی تلاش میں بزدلی سے کام لیا تو پھر میں تیرا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں تیرے احکامات کی تعمیل کروں گا آشولے، لیکن میں کیا کروں؟ اس کا خوف میرے خمیر میں ہے۔ میری پشتیں اس سے خوفزدہ چلی آ رہی ہیں۔ میں اس کا خوف دل سے نہیں نکال سکتا آشولے، اس وقت تک جب تک اس کی لاش اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ ہاں، مجھے تیرے حکم کے سامنے زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چنانچہ اس کی تلاش میں تیری بھرپور مدد کروں گا، لیکن میں نہیں کہہ سکتا آشولے کہ اس کے سامنے میری کیا کیفیت ہو۔ ٹھیک ہے، تجھے اس کا سامنا کرنے کے لیے میں نے پہلے ہی منع کیا ہے، اس کے مقابل صرف میں آؤں گا۔ تب ہمیں وادی میں اترنا چاہیے، ہافو نے کہا۔ آؤ لڑکیوں، کیا تمہیں سہارے کی ضرورت ہے؟ نہیں آشولے، ہم چل سکتے ہیں، دلیر ابانیہ جلدی سے بولی۔ میں نے مسکراتے ہوئے تعریفی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن میری نگاہوں کو پوشیانہ نے بھی دیکھ لیا اور اس کا رد عمل بھی ہو گیا۔ پوشیانہ کسی پھرتیلے بندر کی طرح نیچے جانے لگی۔ وہ ابانیہ سے زیادہ پھرتی اور دلیری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔
اور عورت کی اس سادگی پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ آئی، جسے بہرحال میں نے پوشیانہ سے چھپانے کی کوشش کی۔ ڈھلان زیادہ خطرناک نہ تھے، اگر ہوتے تب بھی پوشیانہ اسی انداز میں اترنے کی کوشش کرتی اور نقصان اٹھاتی۔ بہرحال ہم نیچے پہنچ گئے۔ میں غار کے نزدیک اس کے قدموں کے نشانات تلاش کر آؤں گا آشولے، ہافو نے کہا۔ اچھا، لیکن کیا اس پھرتیلی زمین پر اس کے قدموں کے نشانات مل سکتے ہیں؟ ہاں، اس کے وزن سے پتھروں میں گڑھے پڑ جاتے ہیں اگر وہ زیادہ سخت نہ ہوں۔ خوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور گردن ہلا دی۔ یوں ہم آگے بڑھ گئے اور تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے غار کے قریب پہنچ گئے۔ غار کا تعفن دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اف، کیسی بھیانک جگہ ہے! کیا میں اندر جھانک کر دیکھ لوں آشولے؟ ابانیہ نے یہاں بھی پوشیانہ پر سبقت لے جانے کی کوشش کی۔ نہیں، اس میں کچھ نہیں ہے اور وقت ضائع کرنا فضول ہے۔ ہافو کو اپنا کام کرنے دو، بلکہ تم بھی اس کی مدد کرو، میں نے ابانیہ سے کہا، اور ابانیہ مستعدی سے آگے بڑھ گئی۔ ہاں، البتہ پوشیانہ نے نہ جانے کیا سوچ کر اس وقت آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہافو نے غار کے تہانے کے اطراف میں ایک چکر لگایا اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ زمین سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پراسرار علاقے کا باشندہ نہ جانے کون کون سی خصوصی حیثیات کا مالک تھا، اور پھر وہ کسی چوہے کی مانند ہاتھوں اور پیروں کے بل ایک طرف چل پڑا۔ ابانیہ اس کے ساتھ تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے تعجب سے اسے دیکھتی ہوئی چل رہی تھی۔ آشولے، دفتن مجھے پوشیانہ کی آواز سنائی دی اور میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پوشیانہ کے چہرے پر جذبات سلگ رہے تھے۔ کیا بات ہے پوشیانہ؟ میں نے پوچھا۔ تو مجھے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دے آشولے، میری خواہش ہے کہ تو میری گردن دبا کر مجھے ان ویرانوں میں پھینک دے۔ تجھے کیا ہو گیا پوشیانہ؟ کیا ہو گیا اچانک تجھے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اچانک نہیں آشولے، میں تجھ سے گفتگو کے موقع کی تلاش میں تھی۔ اس وقت گو مناسب وقت نہیں ہے، لیکن مناسب وقت کبھی نہیں آئے گا۔ میرے دل کی بات سن لے آشولے۔ کیا تو خوش نہیں ہے پوشیانہ؟ نہیں آشولے، جو عورت تجھ سے منسلک ہو جائے وہ پھر کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ لیکن ہافو ایک خوبصورت اور تندرست جوان ہے۔ مجھے اعتراف ہے، بے شک وہ بے شمار جوان اور زیادہ جوان اور حسین ہے، لیکن آشولے میں تیری دیوانی ہوں۔ تیرا سا قرب، تیرا سا لمس دیگر انسانوں میں کہاں۔ تیری آغوش کے سامنے ہر چیز ماند ہے آشولے۔ مجھے اپنا لے آشولے، میں اب صرف تیری بن کر رہ سکتی ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے پوشیانہ؟ تیرے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ کون ہے جو تیرے حکم سے سرتابی کرے؟ آخر ابانیہ بھی تو تیرے ساتھ ہے۔ لیکن ہافو نے تجھے پسند کر لیا ہے، اب تو اس کی عورت ہے۔ جو تیری ہو وہ کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ تو ابانیہ کو اس کے حوالے کر دے، وہ کبھی میری محبت، میرا انس حاصل نہیں کر سکے گا، خواہ مجھے پوری زندگی اس کے ساتھ گزار دینی پڑے۔ یہ غلط ہے پوشیانہ، اگر میں نے تجھے اپنانے کی کوشش کی تو وہ مجھے بددیانت سمجھے گا۔ تو بہرحال اس کی ہو چکی ہے۔ مجھے نہ ٹھکرا تو آشولے، مجھے نہ ٹھکرا، میں تیرا لمس چاہتی ہوں، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ پوشیانہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اسی وقت ہافو کی چیخ سنائی دی۔ میں نے تلاش کر لیا آشولے، میں نے صحیح سمت پالی، دیکھ یہ اس کے قدموں کے نشانات ہیں، اور میں تیزی سے اس طرف دوڑ پڑا۔ پوشیانہ جھٹکے سے گرتے گرتے بچی۔ بہرحال میں ہافو کے قریب پہنچ گیا۔ ابانیہ بھی جھک کر اس نشان کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دعویٰ ہے یہ اس کے تازہ نشانات میں سے ہے، ہافو نے کہا، اور میں بھی اس کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ ایک نشان تھا، گو یہ بھی سنگلاخ زمین تھی، لیکن یہاں کے پتھر دوسرے سخت پتھروں کی بنسبت کسی قدر نرم تھے، اور ان میں یہ نشان نمایاں تھا۔ بالکل کسی انسان کے تلوے اور ایڑی کا نشان تھا، لیکن کسی ہاتھی کے پاؤں کی طرح چوڑا، لمبائی بھی کم تھی۔ میں اس سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکا۔ بہرحال ہافو اس نشان پر یقین رکھتا تھا، اور در حقیقت یہ نشان آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کا فاصلہ نوٹ کیا۔ ایک نشان سے دوسرے نشان کا فاصلہ تقریباً 3 فٹ تھا۔ کیا تم آگے تک یہ نشان تلاش کر سکو گے ہافو؟ ہاں آشولے، میں اس کے قدموں کی بو سونگھ کر اس کی سمت کا پتہ لگا سکتا ہوں۔ تب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، میں نے کہا۔
ٹھیک ہے، ہافو نے کہا، اور پھر اس نے پوشیانہ کی طرف دیکھا جو آہستہ آہستہ اسی سمت آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکوت تھا، لیکن کسی نے اس کے چہرے پر کوئی توجہ نہیں دی، اور ہم خاموشی سے آگے بڑھنے لگے۔ قدموں کے نشانات مجھے بھی مل رہے تھے، اور انہیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہم صحیح سمت جا رہے ہیں۔